ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کی اس خاص پیشکش میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ سیاسی فنڈنگ میں بے تحاشا اضافہ، جمہوریت سرمایہ کے شکنجے میں۔ ADR کی چونکا دینے والی رپورٹ۔ ہمیں انڈیا میں ووٹر ٹرن آؤٹ کے لیے $21 ملین خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دھماکہ خیز سوال۔ ناظرین، ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز یعنی ADR کی حالیہ رپورٹ نے ہندوستانی سیاست میں سرمایہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کو 4,340.47 کروڑ روپے موصول ہوئے، جو قومی سطح پر سیاسی جماعتوں کو ملنے والے مجموعی فنڈز کا 74.57% ہے، جبکہ کانگریس کو صرف 1225.21 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔ حیرت انگیز طور پر ووٹ شیئر میں دونوں جماعتوں کے درمیان صرف 15% کا فرق ہے، لیکن فنڈنگ میں BJP کانگریس سے 250% آگے ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ BJP کو 2022-23 میں 2360.84 کروڑ روپے موصول ہوئے تھے، جو اس وقت کل فنڈنگ کا 76.73% تھا۔ اگرچہ 2023-24 میں اس کا حصہ معمولی طور پر کم ہو کر 74.57% رہ گیا، لیکن پھر بھی یہ باقی تمام جماعتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری طرف کانگریس نے اپنی آمدنی میں 170% اضافہ کیا، لیکن کانگریس BJP کے مقابلے میں اب بھی کافی پیچھے ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے بدھ کو میامی میں ایک تقریب کے دوران سوال اٹھایا۔ وہ سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا، ہمیں انڈیا میں ووٹر ٹرن آؤٹ کے لیے $2.10 خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں وہ کسی اور کو منتخب کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، جہاں انہوں نے نہ صرف اس خطیر رقم پر سوال اٹھایا بلکہ اس میں ممکنہ سیاسی مداخلت کا بھی اشارہ دیا۔ ٹرمپ نے روس کی مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روس ہمارے ملک میں $2 خرچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا تھا۔ بھارت میں اس بیان کے بعد شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP نے اس فنڈنگ کو بھارت کے انتخابی عمل میں بیرونی مداخلت قرار دیتے ہوئے اسے قومی خود مختاری کے لیے خطرہ بتایا۔ دوسری طرف کانگریس نے BJP پر جوابی وار کیا۔ پارٹی کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ ٹرمپ کا بیان مودی حکومت کی ناکامی کو بے نقاب کرتا ہے۔ اگر واقعی کسی بیرونی مداخلت کا خدشہ تھا تو حکومت نے پہلے ہی اس پر سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ BJP ہمیشہ حساس معاملات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن اس بار سچائی ان کے خلاف جا رہی ہے۔ جے رام رمیش نے مزید کہا کہ بھارت جیسے جمہوری ملک میں انتخابی عمل میں شفافیت ضروری ہے اور ایسی فنڈنگ پر شفاف پالیسی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی بیرونی طاقت اثر انداز نہ ہو سکے۔ جہاں تک غیر متناسب فنڈنگ کا سوال ہے، یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے بلکہ جمہوری اقدار کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ ہے۔ BJP اور کانگریس کی آمدنی میں اتنا بڑا فرق اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومتی ادارے اور طاقتور بزنس گروپس کس طرح سیاسی طاقت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوامی مفادات کو نظر انداز کر کے سرمایہ دارانہ مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا رد عمل۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر پروفیسر محمد سلیم انجینئر نے اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر متوازن فنڈنگ اس بات کی علامت ہے کہ حکومتیں کارپوریٹ اداروں کو حکومتی پارٹی کی حمایت پر مجبور کر رہی ہیں، جس سے عوام دشمن اور سرمایہ پرست پالیسیاں فروغ پا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کا غلبہ سیاست میں مجرمانہ، کرپٹ اور فرقہ پرست عناصر کی راہ ہموار کرتا ہے اور آئین میں درج شہری مساوات کے اصول کو مجروح کرتا ہے۔ پروفیسر سلیم نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی ہند ہمیشہ سے اقدار پر مبنی سیاست کی حامی رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاست میں سرمایہ کے اثر و رسوخ کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جمہوریت کی روح کو بحال کیا جا سکے۔
انتخابی جمہوریت پر اثرات اور اصلاحات کی ضرورت۔ انتخابی فنڈنگ میں اس قدر بے اعتدالی جمہوریت کے اصولوں پر کاری ضرب ہے۔ پیسے کے زور پر چلنے والی سیاست سے انتخابی عمل متاثر ہوتا ہے، جہاں نظریات کے بجائے سرمایہ فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے سیاسی میدان میں مسابقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جماعتیں جو عوامی مفادات کی ترجمانی کرنا چاہتی ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس نظام کو درست کرنے کے لیے انتخابی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ الیکٹورل بانڈز میں شفافیت لانا چاہیے، کارپوریٹ چندوں پر سخت پابندیاں عائد کرنا ہوگا اور عوامی مالی معاونت کے نظام کو متعارف کرانا وہ اقدامات ہیں جو سیاست کو دوبارہ اقدار پر مبنی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال سیاست کو عوامی خدمت کا ذریعہ بنانے اور جمہوریت کو سرمایہ دارانہ شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے ایسے عملی اقدامات ضروری ہیں جو ہر شہری کو مساوی حقوق فراہم کریں اور جمہوری اقدار کو مضبوط کریں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم جمہوریت کو صرف انتخابی مشینری تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے عوامی امنگوں اور مساوات کا حقیقی ترجمان بنائیں۔ بصورت دیگر جمہوریت سرمایہ کی قید میں دم توڑ دے گی اور عوام کی آواز چند طاقتور حلقوں تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف، جو کہ آسام سے ہے۔ USTM کے چانسلر محبوب الحق گرفتار۔ آسام میں تعلیمی ادارے بھی نشانے پر۔ آج آسام پولیس نے میگھالیہ کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی USTM کے چانسلر محبوب الحق کو جعلی ذات سرٹیفکیٹ تیار کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ سری بھومی ضلع پولیس اور آسام پولیس کے اسپیشل ٹاسک فورس یعنی STF کی ایک بڑی ٹیم نے آج الگ صبح انہیں گوہاٹی میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا۔ محبوب الحق کے خلاف شری بھومی ضلع میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں انہیں ذات کا جعلی سرٹیفکیٹ بنانے کا ملزم ٹھہرایا گیا۔ ان کی گرفتاری ایک نجی یونیورسٹی سے جڑے تنازع کے بعد عمل میں آئی، جو اس وقت مزید توجہ کا مرکز بنی جب گزشتہ سال مانسون کے دوران گوہاٹی کو سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، جہاں پانی جمع ہو گیا تھا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے اس معاملے میں یونیورسٹی کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کیس درج کرنے کی ہدایت دی تھی۔ قبل ازیں سرما نے دعویٰ کیا تھا کہ گوہاٹی میں اچانک سیلاب کا سبب جوڑا باٹ کے پہاڑوں میں بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی ہے، جس کے لیے انہوں نے USTM سمیت بعض نجی اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ سرما نے محبوب الحق، جو آسام کے شری بھومی ضلع سے تعلق رکھنے والے بنگالی نژاد مسلمان ہیں، ان پر الزام لگایا تھا کہ ان کی یونیورسٹی سیلابی جہاد میں ملوث ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق USTM کی سرگرمیوں نے جوڑا باٹ کے پہاڑوں میں درختوں کی کٹائی کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے پانی بہہ کر شہر میں داخل ہوا اور سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے USTM کیمپس میں ایک میڈیکل کالج کی تعمیر کو بھی مورد الزام ٹھہرایا، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے خطے میں جنگلات کی مزید تباہی ہوئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یونیورسٹی نے زمین کو بے دردی سے بلڈوزروں کے ذریعے صاف کیا، بغیر کسی ماحولیاتی یا تعمیراتی منصوبہ بندی کے۔ اس کے برعکس USTM کے عہدیداروں نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی۔ یونیورسٹی کے ایک ترجمان نے وضاحت کی کہ USTM کیمپس باریدوا کے اس علاقے میں واقع ہے جو جوڑا باٹ کے قریب ریبھوی ضلع میں GS روڈ کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق یونیورسٹی کا کیمپس خطے میں پانی کے بہاؤ میں محض معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ USTM میں تعمیر ہونے والے تمام انفراسٹرکچر بشمول میڈیکل کالج حکومت میگھالیہ سے باقاعدہ منظوری حاصل کر چکے ہیں۔ تعمیراتی منصوبوں کی رہنمائی دلی اور ممبئی کے ماہرین نے کی، جبکہ IIT کے ماہرین نے بھی اس کا جائزہ لیا تھا۔ واضح رہے کہ USTM کو، جس میں تقریباً 6000 طلباء زیر تعلیم ہیں، 2021 میں NAAC کی جانب سے A گریڈ دیا گیا تھا۔ اب آئیے ایک اور خبر پر ڈالتے ہیں تفصیلی نظر۔ UP میں ہندو شدت پسندی کی انتہا، نرسنگھانند نے خون سے لکھا خط، ہندوؤں کو اسلحہ لائسنس کے لیے رعایت دینے کی اپیل، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی نئی مہم۔ اتر پردیش میں ہندو انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے درمیان متنازع اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے مشہور یتی نرسنگھانند نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے اپیل کی ہے کہ ہندوؤں کو اسلحہ لائسنس حاصل کرنے میں خصوصی رعایت دی جائے۔ یہ مطالبہ BJP لیڈر آدتیہ تیاگی کے ذریعے ایک غیر معمولی انداز میں کیا گیا، یعنی نرسنگھانند کے خون سے لکھے گئے خط کے ذریعے۔
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उदिता त्यागी को यति नरसिंहानंद का खून इस्तेमाल करते हुए खत लिखते हुए देखा जा सकता है, जो इश्तियाल अंगेजी और शिद्दत पसंदी की एक नई मिसाल है। इस इक़दाम से जहां एक तरफ दाएं बाजू के इंतहा पसंदों में जोशो खरोश पैदा हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या योगी हुकूमत इस शिद्दत पसंदी को रोकने के बजाय इसे मजीद फ़रोग़ दे रही है। पूरी खबर यह है कि डासना देवी मंदिर में एक हंगामी इजलास के दौरान नरसिंहानंद ने हिंदू क़ियादत पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वह अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। उसने हिंदुओं को मशवरा दिया कि वो अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखें। मैं हिंदू लीडरों से मायूस हूँ, वह अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा नहीं है, इसीलिए मैंने बराह रास्त आवाम से रुजू करने का फ़ैसला किया है। नरसिंहानंद ने ऐलान किया कि वो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत गैर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को खतूत भेजने का इरादा रखता है, ताकि इन्हें इस्लामी जिहाद के ख़तरे से ख़बरदार किया जा सके और उसके मुस्तकिल हल पर ज़ोर दिया जा सके। उसने अपनी अपील को मुअस्सिर बनाने के लिए 1 लाख हिंदुओं के दस्तखत हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके बाद ये ख़त एक अवामी जलसे में वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। उसने असलहा लाइसेंस के मुतालबे पर मबनी एक मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है, जिसका मकसद हुकूमत पर दबाव डालना है कि वो हिंदुओं के लिए हथियारों के हुसूल को आसान बनाए। यह मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिंदू कौम परस्त तंजीमें मुसलसल असलहे के हुसूल को आसान बनाने के लिए सरगर्म हैं। हालिया बरसों में मुख्तलिफ हिंदू ग्रोहों ने खुद को ख़तरे में महसूस करने का बयानिया आम किया है और हुकूमत से असलहा क़वानीन में नरमी का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा महज हथियारों के हुसूल का नहीं है, बल्कि एक संगीन फ़िरक़ावाराना पहलू रखता है। नरसिंहानंद और उसके हामियों के बयानात पहले भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी रहे हैं। अब जबकि वो हिंदुओं को हथियारों से लैस करने की बात कर रहा है, तो उससे फ़िरक़ावाराना कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। ये मामला बीजेपी हुकूमत, ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया चैलेंज भी बन सकता है। अगर हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम करती है तो वो सख्तगीर हिंदू कौम परस्त अनासिर को खुश करेगी, लेकिन अगर इसे मुस्तरद करती है तो हिंदू राष्ट्र के हामी हल्कों में शदीद नाराज़गी पैदा हो सकती है। हिंदुस्तान में असलहा लाइसेंस के क़वानीन पहले ही बहुत सख्त हैं और उनमें किसी भी किस्म की नरमी मुसल्लह ग्रोहों के फ़रोग़ का सबब बन सकती हैं, जो दाखिली सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। इसके अलावा ये मुतालबा समाजी सतह पर मज़ीद अदम एतमाद और खौफ को हवा दे सकता है। अगर हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम करती है तो अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मज़ीद गहरा हो जाएगा और असलहा लाइसेंस के हुसूल को आसान बनाया गया तो फ़िरक़ावाराना फ़सादात के ख़तरात में इजाफ़ा हो सकता है। ये महज सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बल्कि एक गहरी फ़िरक़ावाराना और सियासी साजिश का हिस्सा नज़र आता है। असलहा लाइसेंस जैसे हसास मामले पर इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी न सिर्फ ख़तरनाक है, बल्कि मुल्की सालिमियत के लिए एक संगीन ख़तरा भी बन सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम ख़बरें। अगर आप ऐसे ही मज़ीद ख़बरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त व अहबाब के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़। होठों से होकर जो दिल तक जाए, जायके से जिसके सबका जी ललचाए है, अगर ये मुमकिन क्वालिटी के साथ फैंसी आइसक्रीम की हो फिर क्या बात। अपनी रिमार्केबल सक्सेस को नजर में रखते हुए अब फैंसी आइसक्रीम ने पहली बार शहर हैदराबाद में कुछ नया करने की ठानी है, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, वो भी इंतहाई किफायती दामों पर। आइसक्रीम्स के ऐसे रेट्स जो शायद ही कोई पार्लर पर दस्तयाब हो। बेहतरीन एम्बियंस के साथ फैमिली सेक्शंस भी अवेलेबल हैं। हमारा मकसद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हर किस्म की पार्टी के ऑर्डर्स के लिए बेहद मुफीद और क्यों ना हो हमारा प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड जो ठहरा। यू कैन फाइंड आवर पार्लर्स एट याकुतपुरा, दिलसुख नगर एंड मेहदीपट्टनम। फैंसी आइसक्रीम हैदराबाद। Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly,
Without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन, जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600। इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। स्पेशल रमजान ऑफर, कुर्ता पजामा और पठानी पर फर्स्ट रमजान तक फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग फ्री। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750। रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।